آج کل کا جو معاشرہ ہے، نوجوان نسل بڑی پریشان، ڈپریشن، انزائٹی، کیا وجہ ہے؟ نظر بد ہے اس کا؟ تو کیا یہ نظر بد صرف انسانوں کی ہوتی ہے؟ جنات کا اس میں کیا کردار ہے؟ اور ہم کیا واقعی جنات ہمارے ارد گرد ظاہر سی بات ہے موجود ہوتے ہیں، ان میں گھرے ہوئے ہیں؟ تو کس طرح پتہ چلے گا ہم کس طرح ان کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں، آج بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ ہماری خواہشات، بڑھتی ہوئی خواہشات نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ایسے ہی ضروریات کی ایک حد ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ میری یہ برانڈ ہے تو اس کی یہ برانڈ ہو، میرا یہ ماڈل ہے تو اس کا یہ ماڈل ہو، میرا یہ ڈیزائن ہے تو یہ زندگی کی خواہشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، میرے آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوں گی۔ اور پھر اللہ نظر بد اکبر۔ انسانی نہیں، جناتی۔ ایک منٹ، انسان کی نظر بد میں نے سنا ہے، جنات کی بھی نظر بد ہوتی بہت زیادہ۔ انسان تو نظر بد لگاتا نظر آتا ہے، جنات تو نظر نہیں آتے۔ اللہ نہیں نے انہیں آتی؟ ہمیں نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ انسانی نظر بد ہمیشہ حسن و جمال پہ اور کمال پہ، حسن و جمال پہ اور کمال اور پہ؟ کمال پہ۔ اور جناتی نظر بد بھی حسن و جمال اور کمال پہ، کسی کی عزت وقار پہ، کسی کے حسن پہ بہت ہی زیادہ کھا جاتی ہے۔ اچھا، ہم اس کو بیماریاں، نفسیاتی الجھنیں، میں نفسیاتی الجھنوں کو نفسیاتی الجھنیں بھی کہوں گا، میں بیماریوں کو بیماریاں ہی کہوں گا، ہر چیز کو جادو جنات نظر بد نہیں کہوں گا۔ لیکن میرے آقا کا فرمان ہے، امت کا میرے اکثر اموات۔ پھر ہماری ایک ناواقفیت اور ہے، وہ ناواقفیت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ ناواقفیت ہے۔ میں نے سینکڑوں کتابیں اپنی کی سائٹ پہ جمع کی ہیں، اس کا نام جادوئی لائبریری لکھا ہے، انگریزوں کی، گوروں کی، کہ ان پہ نظر بد جادو جنات جب ہوا پھر ان کا کیا حال ہوا، انہوں نے اپنی آپ بیتیاں لکھی ہیں۔ وہ کتابیں میں نے جمع کی اور مزید کر رہا ہوں۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس طرح مایوسی بھی ختم۔ لیکن وہ اس کی علامات کیا ہیں جنات کی؟ اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اب جنات کی یا نظر بد ہوئی یا انسان کی؟ وہ نظر بد جو انسان کا کوئی روگ ہے اور جو بہت پرانے سے پرانا ہوتا جا رہا ہے، جسے کوئی دوائی ختم نہیں کر پا رہی، علاج ختم نہیں ہو رہا، یا پھر دوائی کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی، علاج کرتے کرتے زندگی گزر گئی، یہ نظر بد ایک یقینی فیصلہ ہے کہ یہ جنات کی ہے۔ اور جنات کی نظر بد بہت ہٹیلی اور ضدی ہوتی ہے، اچھا، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں، تو اس کا اور حل؟ آگ اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے۔ آگ آگ رہتی ہے، اس کے سامنے جو آئے جل جاتا ہے، جو آئے ختم ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے۔ تو جنات کی نظر بد اگر آپ کسی پہ دیکھیں اور آپ کو حتیٰ کہ یہ بھی شک ہو کہ جنات کی ہے یا انسانوں کی، یا نظر بد ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ نہیں بھی ہے، تو بھی ایک عمل ہے، وظیفہ یا قہروں کا۔ نظر بد پہ قہر برسا دیتا ہے، جادو جنات پہ قہر برسا دیتا ہے، بیماریوں پہ قہر برسا دیتا ہے، حتیٰ کہ کرنے والے پہ واپس پلٹا دیتا ہے، یا قہر ہو۔ میرے ہر وظیفے کی سند اور ثبوت موجود ہیں مستند کتابوں میں۔ یہ ہماری اپنی ناواقفیت ہے کہ ہم اس کو کتابوں میں نہ پڑھیں اور پھر کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یا کہارو 8 تسبیحاں کسی چھوٹے ٹب میں، کسی نہر میں، ندی میں، دریا میں، کہیں پاک پانی میں، تالاب میں، پاؤں ڈبو کے 8 تسبیحاں پڑھیں یا کہارو کی، اول آخر 8 بار درود پاک، اور پڑھیں کوئی یقین کی کیفیتوں اندر کے درد اور سچی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں ایسے۔ پھر اس وقت کوئی ہمارے سامنے نہ ہو، اللہ ہو اور اللہ کا نام ہو، پوری توجہ سے آپ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر کے دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر چاہیں تو کھلا یا کہارو ویسے بھی پڑھتے رہیں، چند دن چند ہفتے یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز کمال پائیں گے، اور صحت پائیں گے، تندرستی پائیں گے، اس چیز سے چھٹکارا پائیں گے، اور اس چیز سے آپ کو ایک راحت ملے گی کہ آپ کا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور آپ کا جسم آزاد ہو گیا۔ تو حضرت، موبائل ہم یوز کرتے ہیں، ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل ہے، اس سے بھی کوئی جادو کا خطرہ ہے موبائل سے؟ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے موبائل استعمال کرتے ہوئے، یا موبائل سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ 5 اللہ کے ایسے نام ہیں، میں نے انہیں بہت آزمایا، بہت لوگوں کو بتایا، اور بہت دنیا نے اس سے نفع پایا۔
کوئی بھی ایسی علت ہے، کوئی بھی ایسی عادت ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، اب لفظ تنہائیاں پاک میں سب چیز آ جاتی ہے۔ سب بات اللہ کے 5 نام میں نے دیکھے ہیں اور اس کی بہت طاقت دیکھی ہے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، بس اللہ کے یہ 5 نام ہیں، اور ان 5 ناموں کو آپ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، یا اٹھتے بیٹھتے بکثرت پڑھ لیں، یا جس چیز سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، وہ موبائل ہے، نیٹ ہے، تنہائیاں ہیں، ان کا تصور کر کے پڑھ لیں کثرت سے، وضو بے وضو۔ آپ کچھ دنوں کے بعد محسوس کریں گے کہ ایک طاقتور نورانی دیوار ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی روح کی دنیا، کوئی من کی دنیا، کوئی جذبوں کی دنیا، کائنات کا غیبی نظام آپ کو روک دیتا ہے۔ یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یہ اللہ کے 5 نام ہیں، اور ان 5 ناموں میں کائنات ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے میں وقت کا ولی بننا چاہتا ہوں، جبکہ اس وقت کا میں سب سے کمتر انسان ہوں، یا دلدل میں دھنسا ہوا ہوں، وہ ان 5 اللہ کے ناموں کو پڑھے پر پڑھے دیوانہ اور پاگل ہو کر، اور دن رات پڑھے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، پتہ یہ 5 نام کیا کریں گے؟ ایک دائیں، ایک بائیں، ایک آگے، ایک پیچھے، ایک اوپر، اس کی حفاظتوں کا سارا محور بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا ہر نام، اللہ کا تو ایک نام ہی کافی ہے، اللہ کا ہر نام اس کے ارد گرد حفاظتوں کا، کفایتوں کا، کفالتوں کا، عافیتوں کا ایک سرکل، ایک حصار، ایک حفاظت کی دیوار بن جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور بڑی مت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بائیں آنکھ کا پھڑکنا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا، کچھ برا ہو جائے گا۔ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر بائیں آنکھ کے پھڑکنے سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ کہ وہ کرنے سے بندہ کسی برے عمل سے بچ جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک تمہاری گمان کے بقدر تم سے معاملہ کرے گا، جیسے اللہ سے گمان کرو گے ویسے معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک بندے کی بائیں آنکھ پھڑکی ہے تو اس نے گمان کیا کہ کچھ ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، تو پھر برا ہو جائے گا۔ پھر ہماری نفسیات کی جو سائنس ہے، سائیکالوجی کی سائنس ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے جذبوں، ہماری سوچوں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آپ جس چیز کو رات سوچتے سوچتے سو جائیں گے، اس کا اثر خوابوں میں بھی ملے گا، صبح حقیقت میں ملے گا۔ اس لیے کہا کہ جو بندہ اپنی زندگی کی کوئی عادت چھوڑنا چاہتا ہے، یا کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اس چیز کو سوچتے سوچتے سو جائے، کسی سے چھٹکارا یا کوئی ترقی، کوئی کامیابی، کوئی عزت، عروج، کمال، سوچتے سوچتے سو جائے۔